الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے رمضان کے بعد کیا ہمیں کرنا ہے، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی ترغیب اور رکھنے کی تعلیم دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہاں پر پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک ہماری عبادت کا معاملہ ہے، یہ ہماری عبادت وقتی نہیں ہے، دائمی ہے۔ جب تک ہماری سانس ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرے مذاہب کی طرح ہمارا مذہب نہیں اور دوسرے مذاہب کے عبادات کی طرح ہمارے مذہب کی عبادات نہیں ہیں، اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں عبادت وقتی رہتی، ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی عبادت کا کام کر لیے یا سال میں ایک مرتبہ کوئی عبادت کا کام کر لیے، گویا کہ ان کا عمل ہو گیا۔ لیکن ایک مسلمان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے اور اس کے فریضے میں یہ بات شامل ہے کہ سانس رہنے تک وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا رہے، ایک لمحہ بھی اس کے لیے عبادت سے خالی نہیں، بلکہ مسلمان کا سونا بھی ایسا ہو جو عبادت میں شامل ہو، اٹھنا بھی ایسا ہو جو عبادت میں شامل ہو، کمانا بھی ایسا ہو جو عبادت میں شامل ہو، گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی ایسا ہو جو عبادت میں شامل ہو، مسلمان کا غم کے لمحات گزارنا بھی عبادت میں شامل ہو، مسلمان کا خوشی کے لمحات گزارنا بھی عبادت میں شامل ہو۔ گویا کہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہی عبادت ہو، یہ شریعت کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کوئی چیز اس میں رخصت چھٹی کے طور پر نہیں ہے، ہر لمحہ عبادت میں شامل ہے۔ اسی لیے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے تو بھی اسے نیکی ملتی ہے، اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے حلال کمائی کمائے تب بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ ایک انسان عبادت کرنے کے لیے اپنے صحت کو مضبوط بناتا ہے تو بھی اس کے لیے وہ ایک نیکی ہے، عبادت کا ذریعہ ہے۔ اگر زبان سے اچھے کلمات نکالتا ہے، کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اچھے کلمات نکالتا ہے، کسی کے یہاں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اچھی زبان سے اچھی باتیں کرتا ہے، دلوں کو جوڑنے کی باتیں کرتا ہے، ساری چیزیں یہ نیکی ہے، عبادت میں شامل، جسے صدقہ کہا گیا۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا یہ بھی نیکی ہے، مسکرا کر ملنا نیکی ہے، سلام کرنا نیکی ہے۔ اگر انسان کسی کو خوشی بخوشی دیکھتا ہے، جس کے دیکھنے سے سامنے والا مطمئن ہو جائے، امن میں آ جائے، خوف سے نکل جائے، یقیناً یہ بھی ایک نیکی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کے ماننے والے کا ہر لمحہ اور پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کہہ سکے کہ یہ مہینہ چھٹی ہے عبادت سے، یہ مہینہ، یہ دن رخصت ہے عبادت سے، نہیں۔ حتیٰ کہ اگر خوشی کا دن، عید کا دن بھی آئے تو وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ عبادت کے ذریعے خوشی منائی جائے۔ اگر غم کی بات آئے، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ انسان صبر کر لے، اور صبر کرنے پر بھی اسے نیکی ملتی ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے مبارک بنایا گیا۔ مبارک کے معنی میں بعض مفسرین نے کہا معلم، خیر کی تعلیم دینے والا بنایا گیا کہ میں مبارک ہوں، جہاں بھی رہوں معلم بن کر رہوں۔
اور کہا گیا وَأَوْصَانِي کہ مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی وصیت کی، کہا کہ اب تم مسلمان ہو اور مسلمان کے لیے چھٹی کی بات نہیں ہے، مرتے دم تک اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہا کہ اے نبی اگر تم دن بھر میں دعوتی کام سے فارغ ہو جاؤ تو رات میں پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چھٹی نہیں ہے، ابھی چھٹی نہیں، دن بھر تم دعوتی کام کرو، رات میں تہجد پڑھو۔ گویا کہ یہاں پر تعلیم دی گئی کہ ایک مومن کے لیے چھٹی کی کوئی بات نہیں ہے، رخصت کی کوئی بات نہیں، رات بھی عبادت میں گزرے اور دن بھی عبادت میں گزرے۔ اور اسی کو رب العالمین نے دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یقین آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یقین سے مراد موت ہے، موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور دوسرے الفاظ میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور یہ بات جان لو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی مسلمان بن کر مرو۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار بن کر رہو، مرتے دم تک تم فرما بردار رہو۔ فرما برداری تم پر ضروری ہے، لمحہ کوئی ایسا نہیں جس سے تم یہ کہہ سکو کہ آج مجھے فرما برداری سے چھٹی ہے، نہیں۔ اور مسلمان کی تعریف میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی، کہا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہا مسلمان اس گھوڑے کا نام ہے جس گھوڑے کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ مالک اگر اسے چلنے کے لیے کہے تو چلے گا، بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھے گا، اگر جس طرف رخ اس کا موڑے گا اس طرف گھوڑا اپنے رخ کو لے کر چلے گا۔ یقیناً یہی مسلمان ہے۔ مسلمان یعنی وہ انسان جس کی لگام اللہ کی ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھے، چلنے کے لیے کہے تو چلے، جس طرف اسے موڑے اس طرف وہ مڑ کر جاتا رہے، گویا کہ پوری زندگی بس اللہ کے حوالے۔ اور اس کو قرآن مجید کے الفاظ میں کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد میری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا جینا میرا مرنا میرا کھانا میرا پینا ہر چیز یہ اللہ کے لیے۔ الغرض یقیناً اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری عبادت وقتی نہیں ہے، کسی مہینے سے متعلق خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیں سال بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے، زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بلکہ ہمارے پیدا کرنے اور موت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے پیدا کرنے اور موت کے درمیان ہمارا عمل کتنا ہے اسے دیکھا جائے، کہ ہم نے اپنی پوری زندگی عمل کرنے میں لگائی کہ نہیں لگائی، صحیح عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا فیصلہ اسی لیے کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے جانچے کہ تم میں عمل کرنے کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک انسان کے عمل کی بات ہے، انسان کے عمل میں ایک چیز یہ شامل ہے جسے کہتے ہیں دھوکہ کھانا۔ کبھی کبھی انسان عبادت کر کے دھوکہ کھاتا ہے، یعنی عبادت کر کے کبھی ذام میں آ جاتا ہے، عجب پسندی میں آ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بہت ساری عبادت کر لی، اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔
کبھی کیا ہوتا ہے، اگر کوئی حج کر لے سمجھتا ہے کہ ہو گیا میرا کام، حج کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، اب جیسے چاہے میں زندگی گزاروں۔ اور یہی کیفیت کبھی رمضان سے متعلق بھی انسانوں کے اندر آتی ہے کہ عبادت سے بندہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے، عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ بہت ساری باتیں میں نے کر لی، روزہ رکھا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، صدقہ خیرات کیا، بہت ساری نیکیاں کر لی ہیں، اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اب سال بھر کے لیے کافی۔ انسان کبھی عبادت میں آ کر دھوکہ کھا جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ ایسی طبیعت اور ایسی صفت سے اپنے آپ کو بچائے، کبھی وہ دھوکہ نہ کھائے۔ کہا کہ لا يدخل الجنت احدکم بعملہ، قالوا ولا انت، قال ولا انا، الا ان يتغمدنی اللہ تعالی برحمت منہ وفضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات سن لو کہ تم میں کا کوئی کل قیامت کے دن اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی اس ظام میں نہ ہو میں بہت ساری عبادتیں کر لیا ہوں، بہت سارے اعمال کر لیا ہوں، دھوکہ نہ کھائے اپنی عبادت سے، اور عجب پسندی میں نہ آئے کہ میں نمازی، میں حاجی، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں بڑا سخی ہوں، دھوکہ نہ کھائے عبادت کر کے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کا کوئی کل قیامت کے دن اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جاتا، مگر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لیا۔ تو یہاں حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً کبھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، کون سی چیز تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رہی ہے، کریم رب سے تجھے دور کر رہی ہے؟ کون سی چیز؟ جس نے تجھے بہتر بنایا، درست کیا، اچھے انداز میں پیدا کیا، ایسے رب سے کون سی چیز تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ اور اس شیطان انسان کو کبھی اس طرح کے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے، نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے آیا، کہا کہ اے عبد القادر، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ آواز ہمیں آتی تو فوراً ہم چھوڑ دیتے، اور ہم میں سے کتنے ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس مذہب کو لے کر چل رہے ہیں، طریقت، شریعت، معرفت کے مذہب کو لے کر چل رہے ہیں، اور تصور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یقین کے درجے پر پہنچ جائے تو اسے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں نماز کی نیت کر لی، نماز ہو گئی، گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں حج کی نیت کر لی، حج ہو گیا۔ ایسے بھی تصورات لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی آواز آئی تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان، مجھے معلوم ہے کہ تو شیطان ہے، جو نماز نبی کو کبھی معاف نہیں ہوئی وہ نماز مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ آخری وقت تک نبی نے نماز پڑھی ہے، آپ نے وصیت کی ہے، تو وہ نماز مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پھر کہا کہ اے عبد القادر، خوش ہو جاؤ، تیرے علم نے تجھے بچا لیا دھوکے سے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کہ کبھی کبھی شیطان اس طرح کے دھوکے میں ڈالتا، عبادت کا نشہ انسان کو چڑھا دیتا، ارے تم تو بڑے نیک ہو، بڑے دیندار ہو، اب مزید تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی یہ تصور آتا ہے، ارے تم نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، یہ چھوٹی سی غلطی کر لے تو کیا فائدہ؟ اللہ رحم فرمائے، یقیناً یہ چیز کبھی کبھی علماء میں آتی ہے، یقیناً میں بھی ایک عالم دین ہوں، کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، میں عالم ہوں، بہت سارے دین کی خدمت ہم انجام دیتے ہیں، اگر ایک گناہ ہو گیا تو کیا بڑا، یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو کیا، یہ غرور، یہ دھوکہ کبھی انسانوں کے اندر آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کی عبادت سے کبھی کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، اب ہمیں مزید فوراً عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری عبادت کے لیے مہینہ خاص نہیں ہے، پوری زندگی ہمیں عبادت کرنی۔ کبھی انسان اس میں دھوکہ نہ کھائے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہا لوگوں تم اپنے آپ کو پاک باز مت بناؤ، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، اپنے آپ کو پاک مت بناؤ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا متقی۔
کس کے اندر ڈر ہے، کس کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ثابت کر کے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک عبادت سے دھوکہ کھانے کی بات ہے، اس میں سلف صالحین کا ایک قول آپ لوگ یاد رکھیں۔ سلف صالحین میں سے بعض نے کہا کہ کبھی کبھی انسان گناہ کر کے جنت میں جاتا ہے اور کبھی انسان نیکی کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ گناہ کے باوجود اسے جنت ملتی ہے، کسی کو نیکی کے باوجود جہنم ملتی ہے۔ تو تلامیذہ میں سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ کر کے جنت میں کیسے جائے گا؟ تو کہا کبھی انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے بار بار معافی مانگتا ہے۔ تو اس نے گناہ کی، گناہ کے فوری بعد اس نے توبہ کیا، معافی مانگا، جس کی وجہ سے اسے جنت مل گئی۔ اب یہ جنت کیسے ملی؟ گناہ کے بعد اس نے توبہ کی تو گویا کہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے غرور میں آ جاتا ہے، نیکی کر کے غرور میں آ جاتا ہے، اب دوبارہ مزید نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، اب نیکیوں کی طرف نہ جا کے نافرمانی پہ، گناہ میں آ جاتا ہے، معصیت میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی کر کے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا معاملہ رمضان سے متعلق ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان میں عبادت کر لی تو اب ہم غرور میں آ جائیں اور عبادتیں کرنا چھوڑ دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا متى يكون الرجل مسیئا، متى يكون الرجل مسیئا، کہا کہ بھئی لوگوں میں کوئی انسان برا کب بنتا ہے؟ برا انسان، مسیء یعنی غلطی کرنے والا، گنہگار کب بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں قالت عائشہ اذا ظن انه محسن، کہ انسان کبھی یہ گمان کر لے کہ میں اچھا ہوں، اگر اس میں آ گیا تو ختم، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا نیکوکار، اگر اس گمان میں آ گیا تو ختم، وہ برا انسان۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نیکی کے کام نہیں کرتا۔ الغرض ہمیں یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عبادت وقتی نہیں ہے، زندگی بھر ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے عبادتی کی، ایسا نہ ہو کہ ہم اس زعم میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں کہ ہم نے بہت ساری عبادتیں کر لی ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے متعلق اگر بات ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پر نوٹ کی ہیں، بس اختصاراً آپ کے سامنے ایک ایک پوائنٹ کی شکل میں بات کو رکھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تقوی کی صفت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو پیدا کریں کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو وہاں کھڑے ہونا ہے، اللہ سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، درمیان میں بندہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی براہ راست اللہ کا سوال، براہ راست بندے کا جواب ہوگا۔ اب وہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس بات کا احساس انسان پیدا کرے، اس بات کو مان لے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو وہاں سوال ہوگا، سوال کے بعد جواب دینا ہے۔ جب تک ہم وہاں کامیاب نہیں ہوں گے تو نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہمارا صحیح فیصلہ وہاں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ہماری نیکیوں کے حساب سے اگر ہم صحیح جواب نہ دیں تو دنیا بھی ہماری ناکام ہوگی، آخرت بھی ہماری ناکام ہو گئی۔ اس بات کا احساس ہم پیدا کریں، تقوی کی صفت یہ ضروری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقیناً یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اپنے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کروں۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ کبھی کبھی انسان اس سے نکل جاتا ہے، چاہیے کہ بار بار محاسبہ کرے، بار بار احساس پیدا کرے، ارے رمضان میں میں نے وہ چیز حاصل کی تھی، اب وہ چیز مجھ سے نکل رہی ہے، دوبارہ میں اس طرف آؤں۔ رمضان میں نمازوں کی پابندی تھی، دوبارہ میں پابندی کروں۔ رمضان میں میں نے صدقہ خیرات کیے ہیں، دوبارہ میں کروں کہ رمضان ہو گیا یہ چیز چھوٹ گئی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو
شیاطین کو رکھا ہے اور شیاطین کو بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں راستے سے بھٹکائیں، اخلاص سے دور کریں، تقوی سے دور کریں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے اندر تقوی کی صفت، تقوی کی کیفیت پیدا کرتے رہیں۔ یہ ضروری ہے، اگر انسان اس صفت کو پیدا کر لے نہ کبھی دین سے دور ہٹے گا اور نہ کبھی برائی کی طرف قریب جائے گا۔ تو پہلی چیز چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا، آخرت کی زندگی کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کیا۔ اگر انسان 25 اور 30 سال کی عمر میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ آگے 40 یا 50 سال کی عمر کو میں پہنچوں تو وہاں آرام کرنے کے لیے کچھ میں بینک بیلنس جمع کروں، جائیداد جمع کروں۔ مستقبل کی زندگی بہتر بنانے میں انسان دنیاوی توشے کو جمع کرتا، یا میرے بعد میرے بچوں کی زندگی بہتر بنے تو بچوں کے لیے دنیا میں انسان توشے کو تیار کرتا۔ تو رب العالمین نے بتایا یہ دنیا کا توشہ تو عارضی ہے، وقتی ہے، لیکن جو آخرت کا توشہ ہے وہ ابدی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ چاہیے کہ ہر ایک جان، ہر ایک نفس دیکھے، جائزہ لے کہ اس نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے، آخرت کا توشہ اس نے کتنا تیار کیا۔ صحابی نے آ کر سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب یہ نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم ہے کیا، بلکہ فوراً پھر سوال کیا تم نے کیا تیاری کی۔ سوال قیامت کا ہو رہا ہے، لیکن قیامت کی تیاری کے بغیر قیامت میں کامیابی نہیں ممکن ہے۔ تم نے کیا تیاری کی؟ تو کہا میرے پاس بس 2 چیزیں ہیں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت۔ کہا اگر اتنی چیزیں تو تم کامیاب۔ یہ آخرت کا توشہ اصل توشہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی گھڑی تھی، رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا دنیا چھوڑنے سے تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر رہے ہو؟ کہا کہ دنیا چھوڑنے کا ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ سفر لمبا ہے، توشہ کم قلیل۔ سفر اتنا لمبا ہے، قبر میں ہے، پھر آخرت میں اٹھنے کا مسئلہ ہے، سفر لمبا ہے اور توشہ بہت قلیل ہے۔ یقیناً یہ آخرت کا توشہ اصل توشہ ہے۔ تو گویا کہ رمضان کے بعد ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ آخرت کے توشے کی تیاری، کہ ہم اپنے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ کے ڈر سے انسان آخرت کے توشے کو بالکل تیار کر لیتا ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے بعد کے کاموں میں ایک کام جو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، آپس میں ایک دوسرے کی مدد۔ کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ لوگوں نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اور رمضان میں ہم نے یہی تربیت پائی ہے، رمضان کی تربیت میں یہ تربیت شامل ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ کیسے تربیت؟ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ ادا کی، رمضان میں ہم نے صدقہ خیرات کیا، رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر ہم نے ادا کی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو مال کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی، غم خواری میں ہم نے انجام دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی فکر کرنا رمضان کی تربیت میں شامل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، مجبور انسان کی مجبوری دور ہو، یتیم بیواؤں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو ایک دوسرے کا تعاون آپس میں یہ بہت ضروری ہے رمضان کے بعد۔ اور یقیناً یہ چیز آج کے دور میں بہت اہم، مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، عوام علماء سے جڑیں، علماء عوام کے قریب جائیں۔ یہ بات یقینی ہے، یاد رکھیے آج جو حالات ہیں اس میں، ان حالات کے تناظر میں جو چیز ہمارے درمیان بگاڑ کے طور پر پیدا کی جا رہی ہے اس میں سے ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے، چاہ رہے ہیں کہ عوام علماء سے کٹ جائیں۔ یہ حقیقت ہے، صرف ہمارے لوگ نہیں بلکہ سیاسی طور پر یہ کوشش ہے کہ
کہ عوام علماء سے کٹ جائیں. جب تک عوام علماء سے جڑ کر رہے گی یقیناً یہ اتحاد کی بات، ترغیب کی بات ہوگی، دین میں مضبوطی کی بات ہوگی. چھوٹی سی مثال اس کی لیجئے، جو حجاب کا مسئلہ آیا، جیسے ہی حکومت کے فیصلے کے مطابق کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تو حکومت نے کیا کہا، اب ہم ان عورتوں کے پاس جائیں گے جو حجاب نہیں کرتی، تاکہ ہم بتائیں گے کہ بعض لوگ خامخواہ تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بعض لوگ تمہیں مجبور کر رہے ہیں اس چیز کو اپنانے میں. یہ کیا ہے صفت، یہ کون سی فکر ہے؟ تاکہ دینی طور پر لوگوں کو کمزور کریں، اور دینی طور پر لوگوں کو کمزور کرنے میں بہت ہی اہم چیز ہے علماء سے عوام کو دور کرنا، عوام کو علماء سے دور کرنا. اور ہر دور میں دین میں کمزوری اسی وجہ سے آئی ہے. جب تک علماء اور عوام کا تعلق آپس میں جڑا رہے گا اس وقت تک مضبوطی رہے گی دین میں سب کی. جیسے ہی دونوں الگ ہو جائیں، دوریاں پیدا ہو جائیں، یقیناً جب اب عوام میں کمزوری آئے گی تو پھر عوام اس کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھیں گے، بلکہ کیا سمجھیں گے؟ یہی صحیح طریقہ سمجھیں گے. نمازوں کی پابندی یہ پرانا عمل ہے، قدامت پسندی ہے، یہ زیادتی ہے. زکوٰۃ دینا، اپنے مال کو کیوں نکالیں ہم، اپنے مال کو کیوں خرچ کریں، یہ زیادتی ہے. یقیناً لوگ اس طرح سوچتے سوچتے دین سے دور ہو جائیں گے، اور ایسا بھی دور آ سکتا ہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں، اسلام سے نکل جائیں. پھر لوگ ڈرا کر دھمکا کر اسلام سے مکمل نکالنے کی کوشش کریں. اور شیطان کی چال بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے یہی بات بتائی کہ شیطان کیا کرتا ہے، فخر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے. کہتا ہے اگر تم ایسے دین میں رہو گے تو کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، گھر والوں کو کیسے پالو گے، اور دوسروں کی طرح عیش کی زندگی کیسے گزارو گے. فخر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے. یہ چیز شیطان کی ہے پہلے سے، فخر و فاقہ کا ڈر دلانا، دور کر دینا. یقیناً یہ باقاعدہ حربہ آج ہمارے درمیان استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ضروری ہے رمضان کے بعد کے اعمال میں ہم سب آپس میں مل کر رہیں، اور خاص کر عوام علماء سے بالکل جڑ کر رہیں، اور علماء عوام کے قریب ہوں، عوام سے دور نہ جائیں. یہ دین کی حفاظت میں بہت ہی ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کی فکر کرتے تھے، اور صحابہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑے رہتے تھے. اگر مسجد میں کوئی صحابی نظر نہ آئے تو سوال کرتے تھے کہ فلاں کو کیا ہوا، فلاں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، فلاں کا کیا مسئلہ ہے. یہ آپ کا معمول تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتحاد کی بات، وہ دین میں مضبوطی کی بات تھی. اگر جیسے ہی لوگ دور ہو جائیں تو خود بخود یہ کمزوری آ جائے گی. کعب بن مالک کا واقعہ آپ کو مشہور معلوم ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے. آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاٹ کر دیا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اور کہا کہ بیوی بھی الگ ہو جائے، بیوی بھی ساتھ میں نہیں رہ سکتی. 50 دن تک بات کیے بغیر سب دور کر دیے تھے. اور ایسی دوری کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ کمزوری پیدا کرتی، وسوسے ڈالتی. اب ان کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے، شیطان آتا ہے کہتا ہے ارے ان کی کیا بات ماننا ہے، ان کے پیچھے کیا جانا ہے، میں بھی تو اپنی زندگی اپنے طور پر کما کر گزار سکتا ہوں. اور یہی چیز ایک بادشاہ نے خط لکھ کر کہا کہ سنا کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں نکال دیا ہے، دور کر دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے. تو فوراً سمجھا کہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے لیے، دین سے نکلنے کا فتنہ ہے. خط کو پھاڑا اور جلا دیا. تو گویا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذری دوری دیکھیے، بس ذرا دور کی 50 دن کی بات تھی کہ صحابی اللہ کے رسول سے، صحابی دوسرے صحابہ سے دور تھے. شیطان نے فتنہ لایا، کہا کہ تم ان کے درمیان کیوں رہتے ہو اس قدر مجبوریاں برداشت کر کے، آ جاؤ یہاں پر تمہیں عزت ملے گی. لیکن جیسے ہی صحابی کا ایمان مضبوط تھا، سمجھ گئے یہ فتنہ ہے میرے لیے، آزمائش ہے میرے لیے، تو فوراً خط کو پھاڑ دیا اور ختم کر دیا. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد کے اعمال میں ضروری ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور خاص کر علماء کا عوام کے درمیان تعلق مضبوط ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. کہا کہ سارے مسلمان اعضاء کی حفاظت کریں، اور جو اعضاء ہمیں ملیں امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب یہ چیز ہمیں دی گئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی صحیح حفاظت کریں. ہم
اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، کل قیامت کے دن اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے بتایا کہ کل قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، بندے سے سوال کیا جائے گا، تو وہاں جانے کے بعد بھی بندہ جھوٹ کہے گا، وہاں جانے کے بعد بندہ جھوٹ کہنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بندے کی زبان پر سیل لگا دے گا، مہر لگا دے گا، ہاتھ کو زبان دے گا، ہاتھ کہنے لگے گا، پیر کو زبان دے گا، پیر کہنے لگے گا، کان کو زبان دے گا، کان جواب دینے لگے گا، آنکھ کو زبان ہوگی، اور سارے اعضاء گواہی دے دیں گے کہ اے اللہ اس نے ہاتھ سے فلاں گناہ کیا، اس نے آنکھ سے فلاں گناہ کیا، اس نے کان سے فلاں گناہ کیا۔ اور پھر جب ساری گواہیاں ہو جائیں گی تو سیل نکال دی جائے گی، تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ میں نے سارے کام تمہارے لیے کیے، لیکن کیا بات ہے کہ تم نے آج میرے خلاف گواہی دے دی، میرے خلاف گواہی دے گی۔ تو اعضاء پورے بندے سے کہیں گے ہم کیا کریں، جس اللہ نے تجھے زبان دی تھی اس نے ہمیں زبان دی، اس لیے ہمیں کہنا پڑا۔ جس اللہ نے سارے مخلوقات کو زبان دی اس نے ہمیں زبان دی، اس لیے ہمیں کہنا پڑا۔ یہ اعضاء ایک امانت، رمضان کے ذریعے ہمیں تربیت دی گئی تھی کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، تو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں۔ ان اعضاء کی حفاظت میں دو عضو بہت ہی اہم ہیں، ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ، دو عضو کی بڑی حفاظت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کا سبب زبان بنے گی، زبان کے غلط استعمال سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور صحابہ کو آپ نے نصیحت کرتے فرمایا امسک لسانک، تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اور کہیں پر آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ زبان کی حفاظت اصل ہے، اور اس میں شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اگر کوئی دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کہ احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، جیسے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے اعضاء کی حفاظت کی تھی۔ آنکھ سے ہم نے غلط نہیں دیکھا، کان سے ہم نے غلط نہیں سنا، زبان سے ہم نے غلط نہیں کہا، اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے ہم نے نہ غلط پکڑا نہ غلطی کی طرف اپنے قدموں کو لے کر گئے۔ جیسے ہم نے اعضاء کی حفاظت کی ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء کی ہم حفاظت کریں، اور اس میں خاص کر دل کی حفاظت، جس میں مختلف قسم کے وسوسے جو آتے ہیں اس کا ہم خیال رکھیں اور وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، رمضان کے بعد کے کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے زندگی میں صبر۔ زندگی میں صبر یہ بہت بڑی چیز ہے، صبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے الصبر رأس کل شیء، ایک مقولہ ہے کہ کہا ہر چیز کا سرا کیا ہے، صبر ہے۔ اگر صبر ہے تو زندگی ہے، اگر صبر نہیں تو زندگی نہیں۔ جیسے سر ہے تو دھڑ ہے، اگر سر نہیں تو دھڑ نہیں۔ تو یہی معاملہ انسان کی زندگی میں صبر کا ہے۔ صبر ہو تبھی انسان کی زندگی بہتر گزرتی ہے، اگر صبر نہیں ہے تو انسان کی زندگی مشکلات میں گزرتی ہے، دوبھر ہو جاتی ہے، بہت سارے پریشانیوں کا سامنا انسان کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ رمضان جو ہمیں عطا کیا گیا تھا، رمضان کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ صبر کا فائدہ ہے۔ اسی لیے رمضان کا دوسرا نام شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ رمضان کا دوسرا نام شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ رمضان میں بندہ کتنا صبر کرتا ہے؟ دن بھر کھائے بغیر صبر کرتا ہے، رات میں لمبی نمازیں پڑھ کر صبر کرتا ہے، رات میں کم سوتا ہے، سحری میں اول وقت میں اٹھ کر وہاں نیند کی قربانی دے کر صبر کرتا ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے، ابھی گرمی کا موسم گزرا، انسان کو کمانا رہتا ہے، کاروبار کا مسئلہ رہتا ہے، روزے کی حالت میں بڑی گرمی میں بھی انسان کماتا ہے صبر کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رمضان کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ انسان کو صبر کی تربیت دیتا ہے، اور انسان کی زندگی میں صبر بہت اہم، بہت اہم۔
اتنا اہم ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی بے صبرہ انسان ہے اسے دیکھ کر کوئی جان لے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اور صبر والے انسان کو دیکھ کر جان لے کہ اس کی زندگی کیسی۔ ہر جگہ پر انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ نوکری کا معاملہ ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اولاد کی بات ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ عبادت و بندگی ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ شیطان سے مقابلہ ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ معصیت سے رکنے کی بات ہو، اللہ کی بندگی کرنے کی بات ہو، یا کہ اللہ کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر چلنے کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر صبر ہی صبر، یعنی دوسرے الفاظ میں زندگی صبر کا نام ہے۔ اگر صبر نہیں تو زندگی نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے الصبر علی الطاعات، دوسری ہے الصبر عن المعاصی، اور تیسری ہے الصبر علی المصائب، کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، نماز پڑھنا ہے، وقت دینا، 5 وقت کی نماز میں 5 اوقات، مختلف اوقات لگانا، کاروبار چل رہا ہے پھر بھی چھوڑ کر آنا ہے، صبر کرنا، روزے میں صبر کرنا، حج میں صبر کرنا، اور معصیت میں معصیت نہ کرنے پر صبر کرنا۔ دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کروں، دل چاہتا ہے کہ فلاں غلط جگہ پر جاؤں، دل چاہتا ہے کہ فلاں غلط چیز دیکھوں، دل چاہتا ہے کہ فلاں غلط چیز سنوں، دل چاہتا ہے فلاں غلط حرام چیز کھاؤں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایسے وقت میں انسان صبر کرتا ہے، اپنے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے، ملامت کرتا ہے دل کہ ایسا کام میں نہ کروں، یہ اللہ نے منع کیا ہے، صبر کرتا، معصیت نہ کرنے پر صبر کرتا۔ اگر مصیبتیں انسان کی زندگی میں آئیں، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، صبر انسان کر رہا، شادی ہو گئی، گھر کے مسائل ہیں، صبر کر رہا، اولاد نہیں ہو رہے ہیں، صبر کر رہا، اولاد ہو گئے، اولاد کی بیماریاں ہیں، کھانے پانی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صبر کے ساتھ انہیں لے کر چلتا ہے۔ یا کمانے کے معاملے میں صبر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، ہر جگہ پر صبر ہی صبر، بغیر صبر کے زندگی نہیں۔ اور رمضان ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ اگر اسے خوشی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو نیکی پاتا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، صبر کرتا ہے، تب بھی اسے نیکی ملتی ہے۔ مومن کا معاملہ خوشی میں بھی ثواب اور تکلیف میں بھی ثواب، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو آزماتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی شر کے ذریعے تو کبھی خیر کے ذریعے، یعنی کبھی مال دے کر انسان کا امتحان لیا جاتا ہے تو کبھی مال نہ دے کر انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور دونوں وقت میں جو انسان صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے یہی انسان کامیاب۔ اور رمضان ہمیں تعلیم دیتا ہے، رمضان میں ہم نے بہت سارا صبر کیا، چاہیے کہ رمضان کے بعد ہم اس چیز کو اپنائیں، مصائب پر صبر کریں، معصیت سے رکنے پر صبر کریں، اور اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کریں۔ محترم حضرات، صبر کی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے آج جیسے کچھ حالات ہیں، کبھی اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، ایسے وقت میں بھی ہمارے لیے صبر بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً جوش میں نہ آئیں، ہوش سے کام لیں، صحیح طریقے سے کام لیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ان طریقوں کو اپنا، یہاں صبر کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل کو صبر کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ہم انجام دیں، پورے کریں، اور اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس میں ہماری مدد کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی نہیں کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش سے کبھی کوئی کام نہیں لیا، ہر کام صبر سے کیا، ہر کام ہوش مندی سے آپ نے کیا، عقل مندی سے آپ نے کیا، صحیح طریقے سے آپ نے کام کیا، جس کی وجہ سے سارے آپ کے کام صحیح طور پر انجام دیے۔ محترم حضرات، رمضان کے کاموں میں سے ایک بہت ہی ضروری کام جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔
دوسرا رمضان آنے تک بلکہ زندگی بھر، چاہے رمضان کی عبادتیں ہوں یا غیر رمضان کی عبادتیں، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے ہر عبادت کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا ہر ہمیشہ کرتے رہے، اس لیے کہ ہم نے عبادت تو کر لی لیکن ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب عید کی نماز پڑھاتے لوگوں کو نصیحت کرتے تو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا ایھا الناس انکم صمتم للہ ثلاثین، اے لوگو تم نے اللہ کی خاطر 30 دن کے روزے رکھا، وَقُمْتُمْ لِلَّهِ 30 لَيْلَةً، اور تم نے اللہ کی خاطر 30 دن رات میں تم نے قیام کیا، نمازیں پڑھی، وَخَرَجْتُمْ الْيَوْمِ، آج تم نکلے ہو عید کی نماز کے لیے، تسألون اللہ، اللہ سے سوال کرنے، اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے نکلے ہو، تو کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کرو ان یتقبل منکم، کہ اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اللہ سے مانگو تو قبولیت کا مطالبہ اللہ سے کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بندہ عبادت تو کر لیتا ہے لیکن عبادت کرنے کے بعد وہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارہا قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے عبادت کرنے کے فوری بعد اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ میں نے عبادت کر لی تو میری عبادت کو قبول کر لے۔ اور سلف صالحین کا طریقہ یہ ملتا ہے خاص کر رمضان سے متعلق کہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی دعا کرتے تھے، پھر اس کے 6 مہینے کے بعد دعا کرتے کہ اللہ پھر تو مجھے رمضان کی میری زندگی میں دوبارہ رمضان عطا فرما۔ رمضان ختم ہونے کے 6 مہینے تک قبولیت کی دعا، اس کے 6 مہینے پھر رمضان ملنے کی دعا سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، رمضان کے بعد کے کاموں میں جس کام کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ایک کام یہ ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں۔ تنہائی میں، ویسے تو مجمع میں جماعت کی شکل میں ہم دعائیں کرتے لیکن تنہا ہو کر، سنگل ہو کر اللہ کو یاد کریں، چاہے وہ دن کا وقت ہو کہ رات کا وقت ہو۔ اگر کوئی انسان رات کے آخری پہر میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اور بڑی چیز ہے، جیسا کہ کہا گیا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے خالی وقت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو گرایا، اور ایسا خوش نصیب ہے کہ کل قیامت کے دن کی گرمی سے اسے بچایا جائے گا۔ 7 خوش نصیبوں میں سے وہ ایک خوش نصیب ہے تنہائی کی عبادت۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے کر گیا کہ انسان جو عبادتیں کرتا ہے تو بعض عبادتیں علی الاعلان کرے تو بعض عبادتیں چھپ کر کرے، تنہائی میں کرے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف جو بتائی گئی، اعتکاف جو مشروع عبادت کی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان لوگوں سے، دنیا سے، کاروبار سے، ہر طرح کی چیزوں سے کٹ جائے، تنہا ہو جائے، پردے میں رہ کر اللہ کو پکارے۔ تنہائی کی عبادت اور خلوت کی عبادت بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ تنہائی کی عبادت بہت ہی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے کے متعلق فرمایا یہبط الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے آخری حصے میں، فیقول، اور کہتا ہے هل من سائل فاعطی، کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، هل من تائب فاتوب علیہ، کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اسے معاف کر دوں۔ یہ آخری پہر میں جبکہ لوگ سارے سو رہے ہوں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایسے وقت میں نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سو رہے ہیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ سارے لوگ سو رہے ہوں تو ایسے وقت میں تم نماز پڑھو۔ تنہائی کی عبادت جو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے یہ تہجد ہے، جو عام دنوں میں اسے تہجد کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ہم آخری وقت میں اٹھ کر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم رات کے پہلے وقت میں جیسے تراویح کی نماز ہم پڑھتے تھے ویسے ہی تہجد کی نماز سال بھر پہلے وقت میں بھی پڑھ کر سو سکتے ہیں۔
اس کے لیے جو وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک، اس درمیان میں جب چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں بھی تہجد کی نماز پڑھی، درمیانی وقت میں بھی تہجد کی نماز پڑھی، اور اکثر آپ آخری وقت میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ افضل وقت ہے۔ ورنہ اگر کوئی آخری وقت میں نہیں اٹھ سکتا تو پہلے وقت میں تراویح کے وقت کے لحاظ میں قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں، اور یہ تنہائی کی عبادت میں شامل ہے کہ ہم تنہا ہو جائیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، 2 آنکھیں جہنم میں جل نہیں سکتی۔ ایک آنکھ جس نے مسلمانوں کی نگرانی میں جاگ کر رات گزاری، وہ آنکھ جس میں اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رو کر اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب انسان تنہا ہوگا، تنہائی میں انسان جب اللہ کو یاد کرے گا تو خود بخود یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو رمضان کے بعد کے اعمال میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آخری بات رمضان کے اعمال میں سے ایک بات یہ ہے محترم حضرات کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مسجدوں سے لگائیں، جیسے کہ ہم نے رمضان میں اپنے دل کو مسجدوں سے لگایا تھا۔ رمضان کا کیا حال تھا کہ لوگ صبح میں باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، بعض لوگ وہیں سوتے، یا ظہر میں آئے نمازیں پڑھ لیے، ظہر کے بعد عصر تک وہیں سوتے۔ گویا کہ پورا دن اور رات کا ایک حصہ مسجد سے لگا رہتا تھا۔ یقیناً یہ مسجد سے دل لگانا ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی بھی بڑا خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے گرمی سے بچائے گا، سائے میں جگہ دے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے اطمینان کی جگہ عطا کرے گا۔ نیک بخت ہے، سعادت مند مسجد سے دل لگانا۔ اور مسجد سے دل لگانے سے بہت سارے فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ مسجد سے دل جب انسان لگاتا ہے، مسجد کو بار بار آتا جاتا ہے، تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم کسی انسان کو بار بار مسجد آتا جاتا دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ وہ مومن ہے جو بار بار مسجد کو آتا جاتا ہے۔ اور مسجد کو آنے کے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد کو آتا جاتا رہے تو خود بخود اس کے اندر دین کی مضبوطی پیدا ہوتی، آخرت کا تصور پیدا ہوتا، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا کہ آخر مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ انسان کائنات میں غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر چلتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد سے دل لگانے اور نماز کے فائدے میں فرمایا کہ نماز انسان کو منکرات سے بچاتی ہے، فواحش سے بچاتی ہے، خواہش نفس سے انسان کو بچاتی ہے، اور مسجد سے دل لگانے والا بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہے یقیناً جب وہ کاروبار کرے گا تو کاروبار بھی صحیح کرے گا، معاملہ کرے گا معاملہ بھی صحیح ہوگا، رشتے ناتوں کا خیال کرے گا، حقوق ادا کرے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے وہ بندوں کے حق کو ادا کرے۔ یہ مسجد سے دل لگانے کے فائدے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ ہم اس تربیت کو حاصل کریں، اس چیز کو حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم اپنے آپ کو مسجد سے دور رکھیں۔ مسجد سے دور رکھنے سے شیطان ہمیں اچک لیتا ہے، ہم پر قبضہ جما لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت میں بطور مثال ایک بات بتائی۔ اگر بکریوں کی ریوڑ ہے، بکریوں کی جماعت ہے، جب تک سارے بکریاں ایک جگہ پر ہیں کوئی جانور کسی پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس میں سے ایک بکری بھی الگ ہو جائے تو جانور کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مثال شیطان کی، اگر سارے کے سارے متحد ہوں، جماعت کے ساتھ ہوں، شیطان کسی پر تسلط نہیں جماتا۔ اگر کوئی نکل گیا، دور ہو گیا تو خود بخود شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسجد، یہ جماعت، اتحاد، یہ سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور شیطان کا تسلط بھی انسان پر نہیں ہوتا۔ الغرض یہ کچھ چند باتیں تھیں جو رمضان کے بعد ہمیں جن کا لحاظ رکھنا، جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد رمضان کی طرح مسجدوں سے دل لگانے، نمازوں کا اہتمام کرنے، صدقہ خیرات کرنے،
غریبوں کو کھانا کھلانے اور جو بھی نیکیاں ہم نے رمضان میں کی تھیں، اسی طرح رمضان کے بعد یہ سارے اچھے کام، خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین رمضان کے مہینے کی ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ذریعے ہمیں تقوی کی صفت اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رمضان کے ذریعے صبر کی وصیت، صبر کی نصیحت اختیار کرنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں صبر جیسی عظیم نعمت کو ہمیں اپنے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے گناہ کرنے، غلط کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں پہلے کہنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین بعد میں سارے سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔